حي على الفلاح. بھائی یہ کتنے دفعہ تم پوچھو گے؟ میں نے بتا دیا ہے کہ جب آپ نے 2 مجلسوں میں اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی تو کل گویا 4 ہو گئی، تو لہٰذا 3 تو پکی ہو گئی، 1 ویسے ضائع گئی، کیونکہ یہی فتویٰ صحابہ کا ہے، یہی فتویٰ ائمہ کا ہے، مجتہدین کا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ اب اگر بعض علماء اہل حدیث اس کو 1 کہتے ہیں تو تم جانو وہ جانے، ان سے فتویٰ لو، تمہارا کام ہے۔ حنفی مسلک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام ائمہ 4 حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کا اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہیں اور 1۔ اب تمہاری مرضی ہے، روز 1 چٹ پھر بھیج دیتے ہو، پھر بھیج دیتے ہو، کیا کوئی مسئلہ بدل جائے گا؟ استخارہ جو ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہوتا۔ استخارے کی اللہ کے بندے میں نے سمجھایا ہے کہ چھوٹی نماز کی جو دعائیں ہیں نا، ایسے دعائیں استخارہ بھی چھپی ہوئی موجود ہے، وہ جا کے آپ لے لیں، اس میں طریقہ بھی لکھا ہے، دعا بھی ہے، یاد نہیں ہوتی اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ استخارہ جس کا کام ہو وہ خود کرے، یہ نہیں کام تمہارا استخارہ بیوی کرے۔ میرا بھائی کوئی غم کی بات سنے تو شدید درد ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی ایکس رے وغیرہ ٹھیک ہے، تو اب میرا بھائی وہی وظیفہ پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جس بیماری کا کوئی علم نہ ہونا اس کے لیے وہی وظیفہ ہے۔ بہرحال جو پیسے آپ نے شیخ کے چوری کیے تھے وہ ہر حال میں ان کو پہنچائیں، کسی طریقے سے ان کو بھیج دیں، کوئی ہدیہ لے کر ان کو بھیج دیں، معلوم نہ ہو لیکن اتنا حق ان کو مل جائے۔ شکر کر لو، گھریلو زندگی میں چین اور سکون پیدا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ موبائل میں قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے تو حضور کی غلامی کرو۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو اس کے لیے لا حول پڑھا کریں، اور کسی ڈاکٹر کو مل کے اپنے بلڈ پریشر کو بھی چیک کرائیں، کیونکہ آدمی کا بلڈ پریشر جب زیادہ ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ میں شادی کے لیے حوالے سے پریشان ہوں، سورۃ الرحمن بھی پڑھتی ہوں، رشتے آتے ہیں، رشتے آتے نہیں، اللہ کرے گا ہو جائے گا۔ ہم تو بیٹی یہی کہہ سکتے ہیں نا، قرآن کی کوئی سورت بتا دیں، سورۃ الاحزاب پڑھیں، سورۃ الرحمن پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ باقی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہ ہوگا۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اگر دعائے قنوت وطر میں نہ پڑھے تو سجدہ سہو لازم ہے، وطر واجب ہے۔ عشاء کی نماز کا صحیح وقت جو ہے، بہرحال ساری رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ صبح صادق سے 20 منٹ 15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیری فارم ہے، اس پر زکوٰۃ کی قیمت جو آئے گی، روز کے پیسے آئیں گے، اس پر حساب کریں گے۔ کریانہ سٹور کا مال جو ہے اس کی آپ ایکسس کریں گے کہ کتنا مال ہے، 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ میرا بھائی مشکل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ قضا نماز کے لیے جب موقع ملے فوراً قضا کرو۔ اگر حیثیت بھی تھی لیکن بچوں کے عقیقے والدین نے نہیں کیے، اب کر لیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے لے سکتے ہیں، اس کو بتا دے اس کے بچے نہیں ہیں، وہ بچوں کو خرچہ نہیں دے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ زبردستی بھی آپ کو لینا پڑے لے سکتی ہیں، چوری کیوں کریں؟ بزرگوں یا والدین کے گناہوں کی سزا بچوں کو نہیں ملتی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جاتا، البتہ نیکیاں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی،
بار صورت یہ ہے کہ غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسری حدیث جو صحیح ہے نا، جس میں شک نہیں، ثلاثن جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعطا، جب مذاق میں ہو جاتے تو غصے میں کیسے نہیں ہوگی؟ آپ نے فیکٹری بنائی ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، تو 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ برکت دے اور نقصان سے بچائے۔ ہر عبادت مالی ہو یا بدنی والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں، لیکن کرایہ پر نہ پڑھائیں، آپ خود پڑھیں۔ رسول پاک نے رمضان المبارک میں میرے علم کی حد تک خود عمرہ نہیں فرمایا، آپ کے 4 عمرے تھے اور چاروں ذوالقعدہ میں تھے، لیکن یہ فرمایا ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو اللہ ایسے ثواب دیں گے جیسے کہ میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے مثلاً 1 لاکھ ہے، ہم ایک دفعہ دینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا سال دیتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ کاروبار میں بہتری اور رزق کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ ایک آدمی، اس کا گھر بھی مسجد کے قریب ہے، 8-10 سال سے نماز پڑھتے کسی نے نہیں دیکھا، اس کی بیٹیاں 25-30 سال کی ہیں، ان کی شادی نہیں کرتا، فرض نماز پڑھے نہیں دیکھا، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہے، بچیوں کی زندگی، ان کی عمر گزر رہی ہے اور یہ ظالم ان کی شادی نہیں کرتا۔ ایسے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اگر باپ نہ مانے نا تو فوراً کورٹ میں جا کے درخواست دے دیں، وہ کورٹ ان کی ولی بن کے نکاح کر دے گی۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہتے تو ساری دنیا کو ایک کلمے میں پیدا فرما دیتے۔ اختلاف ہوگا تو حق و باطل کی پہچان ہوگی۔ میقات 5 ہیں، ایک ذی الحلیفہ ہے، ایک جوفہ ہے، ایک قرن المنازل ہے، ایک ذات ارق ہے، ایک یلملم ہے۔ شوہر میرے غصہ بہت کرتے ہیں تو یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ 17 سال سے اولاد نہیں ہے، دونوں میاں بیوی چیک کریں، جس میں نقص ہو علاج بھی کریں، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میری لڑکی کے لیے رشتے کی اللہ پاک آسان فرمائے، اور آپ کی اولادوں کا بھی، ہر مسلمان کی اولادوں کے رشتے اللہ آسان فرمائے اور خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے نفل نہیں، وہ واجب الطواف ہے، نہیں پڑھو گے قضا کرنی پڑے گی۔ کہتے جی آپ کو کون کون سی زبان آتی ہے؟ کیا کریں گے پوچھ کے؟ نہیں، مجھے یہ لکھو پہلے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو فائدے والی بات ہو تو پھر میں بتا دوں گا۔ بات آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا، پشتو مجھے نہیں آتی، ایسے سوال میرے پٹھان بھائی کرتے ہیں، مجھے اندازہ ہے نا۔ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، کیا اہمیت ہے، عجیب بات ہے۔ حتیم میں جو نماز پڑھے گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ نہیں، آپ جب اتنا خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں میرے بھائی، پھر آپ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ناراضگی نہیں، دکھ ہوتا ہے کہ آدمی 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرہ بھی صحیح نہ کرے، طواف بھی صحیح نہ کرے، صفا مروہ بھی صحیح نہ کرے، حلق بھی صحیح نہ، تو کیا کرنے آیا ہے؟ حالانکہ کیا مشکل ہے، ہر زبان میں عربی، اردو، بنگالی، ہر زبان کی کتابیں موجود ہیں۔ عمرے کی کتاب لے لو، پڑھ لو، 3-4 دفعہ پڑھو گے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ تیار ہو کے آؤ تو غلطی کیوں کرو گے؟ میرا بچہ مرگی کا مریض ہے، اس کے لیے وہی وظیفہ ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو بیماریاں لا علاج ہیں ان کا وہی علاج ہے۔